مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ دیکھیں، پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ نسب کچھ پتا ہونا تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں جن پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے آپ۔ نوح علیہ السلام بھی قدیم پیغمبر ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود سے پہلے قوم عاد، قوم عاد سے پہلے قوم نوح۔ یہ کھوپڑی میں نا یہ ترتیب بٹھا لیں، سمجھتے ہیں؟ ویسے تو بیچ میں اور بھی بہت سے پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن قرآن جن کو اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی تھی۔ پھر ان کے بعد جو قوم آئی ہے الی مدین، قوم مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوبارہ یاد کرا دوں ترتیب۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام۔ اچھا، یہ تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں، کیونکہ قوم عاد کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ تمام واقعات پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان واقعات کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت آدم، پھر ادریس علیہ السلام کا ہمیں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، ان کی قوم کا کیا تھا، لیکن قدیم پیغمبر تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، قدیم پیغمبر تھے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے صرف انہوں نے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے یہ بھی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود، یہ بھی بڑے مضبوط اور طاقتور قومیں تھیں۔ پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے تقریباً 4000 سال کے لگ بھگ پرانا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تقریباً 4000۔ وجہ اس کی اس سے پہلے کا نہیں پتا کون سا کتنا پرانا ہے، پھر وہ اندازے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کتنا پرانا، پھر اندازے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اسی کے لگ بھگ ہے، اس میں کچھ اوپر نیچے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا ابراہیم علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو ان کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، تو قوم لوط۔ تو لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک ہی ہے۔ ان کے بعد جو قوم آئی ہے قوم شعیب، جن کو مدین کہا جاتا ہے۔ مدین، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مدین۔ وہ ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی تھے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ، اچھا ادھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام
اسماعیل. اچھا یہ جو شعیب علیہ السلام تھے نا، بعض حضرات کا خیال ہے ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے، واللہ اعلم، لیکن یہ تھے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اب یہ کس زمانے میں گزرے اس کی ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. اتنا بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا زمانہ قریب قریب ہے. تو ادھر جو زیادہ تفصیل ہے حضرت ابراہیم جو 4000 سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا. حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھیں؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، ارض شام میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اور حضرت ہاجرہ کے جو ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا. تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں. سمجھتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ چشمہ تھا نا وہاں پانی کا، وہ تو ایسی زمین تھی جہاں سرے سے گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا. دیکھو اس میں بڑی حکمت ہے. بیت اللہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے. انسان جب بھی خود سے کوئی خود ساختہ معبود بناتے ہیں یا خود ساختہ عبادت گاہ بناتے ہیں، اس میں اس کا تو خیال کریں گے نا کہ پبلک کے لیے یہاں پہنچنا آسان بھی ہے کہ نہیں ہے. نہیں یاری بات. اس زمانے میں مکہ کی زمین آباد کوئی تھا ہی نہیں، نہ بندہ نہ بشر. اس زمانے میں جو آباد علاقے تھے یہ شام کی زمین سرسبز. ظاہر ہے انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں پانی ہو اور جہاں سبزہ ہو. ہمیشہ سے لوگ وہیں رہتے ہیں. مکہ جس جگہ ہے نا، آپ ہوائی جہاز سے جب سفر کرتے ہیں اتنے لمبے لمبے ریگستان اور گھاس کا تنکا آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین سے، شام کی مقدس سرزمین سرسبز زمین سے چل کے کہاں پہنچنا ہے؟ مکہ. آپ ذرا میپ پہ، گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لو کتنا لمبا راستہ، نہ کوئی سڑک ہے، ریگستانوں کا سفر ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے، زاد راہ کتنا لینا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے. یہ ورنہ انسان ایسی لوکیشن کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر یہ خود ساختہ ہوتا نا، کسی نے بنا لیا ہوتا، جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں کہ بنا لیا بس بیٹھ کے، یہاں کیوں بناتے بھائی ریگستان میں؟ پیٹرول تو اب نکلا ہے نا، مارکیٹیں تو اب بنی ہیں. وہ اتنی دور جا کے نا 4 پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ گارے مٹی کا گھر بنا دو. اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس جگہ کی سلیکشن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کے وہاں پہنچے، اور یہ بھی بڑی قربانی. وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسی جگہ کیوں لے کے جا رہے ہو ہیں بھائی، ایسی جگہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب پریشان ہوئی پھر پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. بس حضرت ابراہیم نے اتنا جواب دیا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ضائع نہیں کرے گا. کتنی نیک زوجہ تھیں. آج کل کی اگر عورتیں بھی اسی طرح ہو جائیں ہیں بھائی، کتنی ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جائے. تو خواتین پھر ٹینشن دیتی ہیں بھائی مرد بھی اگر اچھے ہو جائیں تو بھی بڑی ہے، دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں. تو
وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے. بس اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہ بڑی حکمتیں تھی بھائی, یہاں پر اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کام. وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا, اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. 4000 سال گزر گئے ہیں, دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہو, اتنا سیراب کر رہا. اچھا, اس میں بھی دیکھو حکمت ہے. اللہ دودھ کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے, شہد کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا, پھر غیر مسلموں کو موقع مل جاتا کہ یار یہ قدرتی طور پر نا ایک یونیک قسم کی جگہ ہے,